السلام علیکم. آج ہمارا مارکیٹنگ ریسرچ کا لیکچر 24 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیلڈ ورک. اس وقت تک ہم بہت سارے ریسرچ کے سٹیپس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر چکے ہیں اور ان کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں کہ مینجمنٹ پرابلم کا سمجھنا، ریسرچ پرابلم کو ڈیفائن کرنا، آبجیکٹو ڈیفائن کرنا، پھر پرپوزل بنانا، اس میں ہم سیمپلنگ کرنا، سیمپل کی سلیکشن ہے، اور اس کے علاوہ پھر سیمپلنگ کے میتھڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے بہت زیادہ اس پہ وقت ہم نے صرف کیا وہ ہے انسٹرومنٹ ڈیولپمنٹ، جس میں کہ ہم نے کہا کہ کویسچنر کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، آبزرویشن فارم کس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ سارے کام ہم پہلے کر چکے ہیں. اب جب یہ سارے کام ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد اگلا جو کام ہم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں فیلڈ ورک. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. اگر یہ پراپرلی نہ کیا جائے یا پراپرلی مینج نہ کیا جائے تو پھر یہ پچھلے جو ہم نے کام کیے ہیں وہ سارے ویسٹ جاتے ہیں، وہ ان کا کوئی فروٹ ہمیں نہیں ملتا. اس لیے فیلڈ ورک کو پراپرلی کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فیلڈ ورک ہے کیا چیز. فیلڈ ورک جو ہے اس کو عرف عام میں ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں. یعنی وہ انسٹرومنٹ جو ہم نے بنایا، کویسچنر جو ہم نے بنایا، اس کویسچنر سے جب ہم فیلڈ میں جا کر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ تمام ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں، اس کو ہم فیلڈ ورک کہتے ہیں. کیا کیا اس میں کام ہوتا ہے؟ مثلاً فیلڈ ورک میں ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم جاتے ہیں اور رسپونڈنٹ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیلیفونیکلی کریں، چاہے خط لکھ کر ہم ریکویسٹ کریں، چاہے ہم فیس ٹو فیس انٹرویو میں جائیں اور اپوائنٹمنٹ لیں، پرمیشن لیں. یہ سارا کانٹیکٹ ود دا رسپونڈنٹ یہ ہماری پہلی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کہ فیلڈ ورک میں کی جاتی ہے. اس کے بعد ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کویسچنر کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، یا آبزرویشن فارم ہے ہمارا، ہم اس کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں. مینس ہم ایکچوئل ڈیٹا کلیکشن میں انگیج ہو جاتے ہیں. چاہے وہ میلڈ کویسچنر ہو، چاہے وہ آپ کا میلڈ ہو تو آپ میلنگ کریں گے اس کو اور لفافے لکھیں گے اور بھیجیں گے ان کو اور ساتھ خط لکھیں گے. اور اگر ٹیلی فونک ہے تو آپ ٹیلی فون پہ انٹرویو کر رہے ہوں گے، فیس ٹو فیس ہے تو خود جائیں گے اور وہاں پر آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تھرو فیس ٹو فیس انٹرویو. مینس ایکچوئل جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور جب آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹا کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں. یا آبزرویشن ہے تو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، یا اس کو بھی فارم بنے ہوئے ہیں اس پہ بھی لکھ رہے ہیں، تو آپ اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں. ریکارڈنگ میکینیکلی بھی ہو سکتی ہے اور فزیکلی بھی ہو سکتی ہے، مینولی بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ چاہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ریکارڈڈ ڈیٹا ہے وہ آپ نے سینٹرل جگہ پہ بھیجنا ہے، آفس میں بھیجنا ہے کہ جی یہ میں نے کویسچنر بھروا لیے ہیں یا انٹرویو کر لیے ہیں، تو اس کی جو کیسٹ ہے یا اس کی جو سی ڈی ہے یا جو ہارڈ کاپی ہے وہ میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر ڈیٹا کو پروسیس ہونا ہے. تو سینٹرل پلیس پہ آپ نے سینٹرل لوکیشن پہ اس کو پروسیسنگ کے لیے بھیجنا ہے. یہ بھی فیلڈ ایکٹیویٹی ہے. اس کے علاوہ آپ باقی کام جو کرتے ہیں، مثلاً یہ تو ڈیٹا کلیکٹر کرتے ہیں، جو ینگ مین اور ویمن جا رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں اور ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ڈیٹا کلیکشن ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو بینگ ریسرچر، ریسرچ آرگنائزیشن، آپ اس کی سپرویژن بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کوالٹی کنٹرول مینٹین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، اور اس کی جو کہیں کوئی گڑبڑی ہے، چیٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں کرنے کے لیے بھی آپ سپرویژن کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی خود جا کر انٹرویور کے ساتھ اس کے انٹرویو کو آبزرو کرتے ہیں. اینڈ ناٹ اونلی دس، یو آبزرو آل فیلڈ آپریشنز سو دیٹ یو آر شیور دیٹ دا کوالٹی از بینگ مینٹینڈ. تو ایسی صورت میں یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی کہ کانٹیکٹ ود دا ریسپونڈنٹ، ڈیٹا کلیکشن، administration of the instrument or tool of research, supervision, monitoring, overseeing, observation, recording the data, and sending the recorded data to the central processing unit or central office where the process will take place. This all is included in field work. تو یہ فیلڈ ورک جو ہے، this is the crux of the ریسرچ پروسیس، کیونکہ اسی سے آگے آپ نے کچھ نتائج نکالنے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا،
ڈیٹا آپ کلیکٹ نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے تو اس میں ایکوریسی نہیں آ رہی تو یہ ایک ایرر کریٹ ہو رہی ہے, اور ایرر کریٹ ہو جائے تو پھر ریسرچ کی ویلیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. therefore it should be properly managed. اس کے لیے ہمیں فیلڈ فورس جو ہے وہ لینی ہوتی ہے. دیکھیے جو بندہ ریسرچ پلان کرتا ہے نا یا ڈیزائن کرتا ہے, یعنی جو ریسرچر ہوتا ہے, جو ڈائریکٹر ریسرچ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے, وہ خود بہت کم جاتا ہے فیلڈ میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, اور لوگ کرتے ہیں جن کو آپ نے ریکروٹ کرنا ہوتا ہے, ٹرین کرنا ہوتا ہے, ان کی سیلریز ویز کر کے, تو پھر اس طرح سے وہ جو ہے اس فورس کو مینیج کرنا ہی فیلڈ ورک کہلاتا ہے. یعنی اس فورس کو ریکروٹ کرنا, ٹرین کرنا اور ان کو مینیج کرنا, مانیٹر کرنا, یہ سارا جو ہے یہ فیلڈ ورک کہلاتا ہے. اب یہ ایک جنرل میں نے آپ کو اس کا تصور دیا. اب اس میں 4 اسپیسیفک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. I said four aspects of field work and we will talk about these 4 aspects in detail. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں فیلڈ ورک کے لیے ٹائم اسکیجول بنانا ہے. یاد ہے آپ کو ہم نے پہلے اس کے بارے میں بات کی تھی جب ہم ریسرچ پرپوزل بنا رہے تھے, تو پہلا کام یہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا ہم بجٹ بناتے, کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کیا ہوگا. تیسری چیز, how many personnel will be needed. So we look at the personnel aspect, the manpower, the field force, the people that who will work in the field. So we have to look after that aspect too. اور چوتھی چیز جو ہے, how do we measure the performance, monitor and maintain the quality control. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 4 اس کے جو ہیں وہ پہلو ہیں فیلڈ ورک کے, اور ان 4 میں ٹائم شیڈولنگ, بجٹنگ, پرسنل ریکروٹمنٹ, ٹریننگ ایٹسٹرا, اور پرفارمنس میجرمنٹ. اب پرفارمنس میجرمنٹ اس میں کیا ہے؟ اس میں مانیٹرنگ ہے, اس میں ایویلویشن ہے, اس میں کوالٹی کنٹرول ہے. یہ 4 چیزیں ہیں. تو پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے ٹائم شیڈولنگ, کہ ٹائم آپ نے کس طرح سے شیڈول کرنا ہے. تو پہلے ہم پروجیکٹ پرپوزل میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم تمام ایکٹیویٹی کی جو ہے وہ شیڈولنگ کرتے ہیں, کہ اس پہ 1 ہفتہ لگائیں گے, 2 ہفتے لگائیں گے, 3 ہفتے لگائیں گے, اس ایکٹیویٹی پہ یہ کریں گے. تو اس جو ٹائم شیڈول ہم نے بنایا تھا گینٹ چارٹ, اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ڈیٹا کلیکشن یا فیلڈ ورک پہ کتنا وقت لگے گا, 2 ہفتے, 3 ہفتے, 4 ہفتے, جو بھی ہم نے اس میں لکھے ہوئے تھے. اب اس کی ہم نے شیڈولنگ کرنی ہے. یعنی پروجیکٹ کی شیڈولنگ تو ہو چکی, لیکن اب ہم اس ایکٹیویٹی کی یعنی کہ فیلڈ ورک کی شیڈولنگ کریں گے, ڈیٹا کلیکشن کی شیڈولنگ کریں گے, کہ کتنا وقت ہم اس پر لگائیں گے اور اس میں کیا کیا کام کریں گے. اب اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسپیسیفائی دا بگننگ اینڈ اینڈنگ آف دا پروجیکٹ. جب ہم یہ اسپیسیفائی کر چکے کہ اس کی بگننگ اور اینڈنگ کب ہوگی, پھر ہم اس کی ڈیٹیل, اس کی جو ہے وہ ٹائم شیڈولنگ بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم پرپوزل میں کر چکے ہیں, اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ جب ہم وہ فیلڈ ورک کے لیے ٹائم رکھتے ہیں وہ 4 ہفتے, 2 ہفتے, 3 ہفتے, ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف دا ڈیٹا کلیکشن اینڈ دا والیوم آف ڈیٹا کلیکشن. تو یہاں ہم پھر ڈیٹیل سے اس کی بتاتے ہیں کہ اس 4 ہفتے یا 2 ہفتے جو ہم نے پروجیکٹ میں فیلڈ ورک کے لیے رکھا ہے, اس میں کس طرح سے ہم کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے, یعنی کہ ہمارا سیکوینس آف ایکٹیویٹیز کیا ہوگا. اور یہ سیکوینس میں ہم انیشل ڈیٹا کلیکشن سے لے کر جو ہم سینٹرل آفس میں بھیجتے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز بتائیں گے کہ اس پہ اتنا وقت لگے گا, اس پہ اتنا لگے گا. یعنی اسی ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی سیکوینس بتائیں گے. اس میں ہم بتائیں گے کہ ہر ایک ایکٹیویٹی پہ کتنے دن یا کتنے ہفتے لگیں گے. اس کے علاوہ یہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ پلاننگ کر رہے ہوں گے تو یہ پلاننگ ریئلسٹک ہونی چاہیے. ریئلسٹک کا کیا مطلب ہے کہ جو ڈیٹا کلیکشن اور فیلڈ ورک کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریزنیبل اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے وہ ایلوکیٹ کرنا ہے, کہ ہر ایکٹیویٹی کو اتنا کریں کہ بعد میں وہ ہمیں پلاننگ اپنی بدلنی نہ کرے. اور اس میں ٹوٹل جو آپ کا ٹائم بجٹ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ فٹ ہوگا,
اور اس میں اس کے ریزنیبل ایلوکیشن کے ساتھ ہم تمام ایکٹیویٹیز کو ظاہر کریں گے. ایک ہم نے گینٹ چارٹ بنایا تھا جو ہم نے پرپوزل میں ٹوٹل پروجیکٹ کی ٹائم بجٹنگ کی تھی. ایک ہم علیحدہ سے گینٹ چارٹ بنا سکتے ہیں کہ ہم فیلڈ ورک کے لیے کون کون سے کام کریں گے اور کس کس وقت پہ کام کریں گے. تو ٹائم شیڈولنگ میں ایکچولی وی آر بجٹنگ آور ٹائم, وی آر شوئنگ total field work activities and time allocated to each activity of the data collection and field work. اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ ہے منی بجٹ. جس طرح سے ہم نے ٹائم کا بجٹ بنایا اسی طرح سے ہم ایکسپینڈیچر کا بجٹ بھی بناتے ہیں کہ وہ جو ایکٹیویٹیز ہم نے ٹائم اسکیجول میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس پر ہمارا ان ایکٹیویٹیز پر سیپریٹ ایکٹیویٹی پر اور تمام ٹوٹل ایکٹیویٹیز پر رقم کتنی خرچ ہوگی. یعنی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہم ایکٹیویٹیز کا اور پھر ہر ایک کی مثلاً ڈیٹا کلیکشن میں ہم اسٹیشنری کتنے کے خریدیں گے, اس کی ریپروڈکشن کاسٹ کیا ہوگی, مٹیریل کتنے لگیں گے, ٹریولنگ وغیرہ وغیرہ, ان کی ہم ڈیٹیل بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور تمام ایکٹیویٹیز کی کاسٹنگ کرتے ہیں. اور آخر میں ہم کچھ مسلینیس بھی رکھ دیتے ہیں جو کہ کنٹینجنسیز کے لیے ہوتا ہے. اور یہ جو بجٹ ہے یہ بجٹ اور ٹائم بجٹ, ٹائم اسکیجول اور منی بجٹ ایک ہی وقت میں بنایا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اور جب ہم یہ بنا چکے ہوتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی شخص سے ہمیں اس کی اپروول لینی ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارا سپروائزر ہے چاہے وہ ہمارا کلائنٹ ہے. وہ اس کو دیکھے گا, اس کو ریویو کرے گا اور اس کی اپروول دے گا اور اس طرح سے یہ بجٹ آپ کو اویلیبل ہو جائے گا جس سورس سے بھی ہونا ہے کیونکہ اس کی اپروول موجود ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ میں ریسرچ ایکٹیویٹیز کون کون سی ہوتی ہیں فیلڈ ورک میں جس پہ کہ پیسہ خرچ آتا ہے اور جس کو ہم بجٹ میں یوٹیلائز کرتے ہیں. ایک بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب آپ بجٹ بنانے لگیں ٹائم کا یا پیسے کا اس وقت آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ نہ اوور بجٹنگ ہو جائے نہ انڈر بجٹنگ ہو جائے بلکہ آپ کی بڑی ریئلسٹک بجٹ ہو اور اس کی کاسٹ بڑھنے بھی نہ پائے کم بھی نہ ہونے پائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں بجٹ کے اندر رہنا ہوتا ہے. جب ہم بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو فیلڈ ورک کو کیا کرتے ہیں, فیلڈ ورک کی تمام ایکٹیویٹیز کو لسٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے اس میں فیلڈ ایکٹیویٹیز کا جو ٹائم بجٹ بتایا اس میں بھی کیا ہیں بڑی بڑی ایکٹیویٹیز اور بڑے بڑے آئٹم آف کاسٹ کیا ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. سب سے بڑا جو کاسٹ آئٹم ہے وہ تو ویجز اینڈ سیلریز ہیں, یعنی وہ تنخواہیں جو ہم ڈیٹا کلیکٹرز کو اور فیلڈ فورس کو دیں گے وہ ایک آئٹم بنتا ہے ویجز اینڈ سیلریز. پھر ہم مٹیریلز یوز کرتے ہیں, سپلائیز یوز کرتے ہیں, کاغذ, پینسل, بال پین, سیاہی, ربڑ وغیرہ وغیرہ, یہ سپلائیز ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک کاسٹ آئٹم ہوتا ہے, اس کو ابھی ہم لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. پھر ٹیلی فون کا استعمال ہم کرتے ہیں اپائنٹمنٹ لیتے ہوئے, اپائنٹمنٹ کنفرم کرتے ہوئے, ٹیلی فونک انٹرویو لیتے ہوئے, اور ویسے ڈے ٹو ڈے آفس ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ٹیلی فون استعمال کرتے ہیں. وہ بھی ہم دیکھیں گے, یعنی جب آپ سپروائز کر رہے ہوں گے تو بھی آپ ٹیلی فون کر کے پوچھیں گے کہ آپ کا فلاں جو فیلڈ ورکر ہے وہ کس جگہ پہ ہے اور وہاں گیا بھی ہے یا نہیں گیا. تو ٹیلی فون ایک کاسٹ آئٹم ہے, اس کو بھی لسٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ فیلڈ سپروائزرز ہیں, کیا کرتے ہیں آپ 3, 4, 5, 6, 10 جتنے بھی ہیں فیلڈ ورکر پر آپ ایک سپروائزر رکھ دیتے ہیں جو ان کو سپروائز بھی کرتا ہے, ان کو ہیلپ بھی کرتا ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے. جو سپروائزرز ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی ہیں. پھر جو آپ کا کویسچنئر ہے, ریپروڈکشن ہوتی ہے, ان کو آپ کاپیاں بنواتے ہیں مختلف جگہوں سے اور پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کاسٹ کر سکتے ہیں. پھر ٹریولنگ اور لاجنگ ہوتی ہے, آپ کے ڈیٹا کلیکٹر سفر کرتے ہیں گاڑیوں پہ, بسوں پہ, جہازوں پہ, ٹیکسی پہ, تو اس کو بھی آپ کرتے ہیں. اور لاجنگ جا کے ٹھہرتے ہیں کہیں
اگر کئی دن کا ٹرپ ہو تو یہ ہوٹل ووٹل کا خرچہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ لسٹ کرتے ہیں. تو باقی جو بچتے ہیں ان کو آپ مسلینیس میں کر دیتے ہیں. مسلینیس وہ انفورسین ایکسپینسز ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں جن کو ہم لسٹ نہیں کر سکتے. تو آپ نے کیا کیا، جب آپ بجٹ بنا رہے ہیں اس وقت ان ساری چیزوں کو یعنی آئٹمز آف کاسٹ جو ہیں ان کو آپ نے لسٹ کر دیا، جس میں کہ ویجز ہیں، سیلریز ہیں، مٹیریلز ہیں، سپلائیز ہیں، ٹیلی فون ہے، فیلڈ سپروائزر کی تنخواہ ہے، ریپروڈکشن فیسلٹیز ہیں، فوٹو کاپی ہے، ٹریولنگ ہے، لاجنگ ہے اور مسلینیس ہے. ان سب کو لسٹ کر کے اس کے سامنے ان کا بجٹ آپ بنا دیتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا بجٹ وہ تیار ہو جاتا ہے. ہم بجٹ بناتے کیوں ہیں؟ یہ بجٹ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ہم اپنے کاسٹ کو، اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کر سکیں. اب ہم نے 2 ایکٹیویٹیز مکمل کر لی، ایک جو ٹائم بجٹ، ٹائم شیڈول ہے، اور دوسرا مانی بجٹ یا جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں. اب ہم اس کے بعد جو فیلڈ ورک کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہے پرسنل. لوگ، پرسنل سے کیا مراد ہے کہ وہ فیلڈ فورس، فیلڈ ورکر جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم کس طرح سے، کتنے اور کس طرح سے ہم ان کو ریکروٹ کریں گے، ان کو ہم ٹرین کریں گے، سپروائز کریں گے، ان کے ڈیٹا کو اتھینٹیکیٹ کریں گے، ویلیڈیٹ کریں گے، اور ان فیلڈ ورک کے ڈیٹا کلیکشن ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے ہم ایویلیویٹ کریں گے. یعنی پرسنل سیکشن ڈیلز ود دا سلیکشن، ٹریننگ، سپرویژن، ویلیڈیشن اینڈ ایویلیویشن آف دا فیلڈ ورک ایکٹیویٹیز، جس کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کریں گے. سب سے پہلے ہم سلیکشن آف دا پیپل کی بات کرتے ہیں. آپ کو ڈیٹا کلیکشن کے لیے فیلڈ ورکر کی ضرورت ہے. ان کو آپ ڈیٹا کلیکٹر کیا لیجئے، فیلڈ ورکر کیا لیجئے، جو نام بھی دینا چاہیں. بالعموم اس کو فیلڈ فورس کہتے ہیں. ان کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ سلیکٹ کرنے کے لیے بھی چند ایک سب ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو کتنے لوگ ہمیں چاہیے، ہاؤ مینی اکارڈنگ ٹو دا والیوم آف دا ڈیٹا. دیکھیں گے ہمارے رسپونڈنٹ کتنے ہیں، ٹیریٹریز کتنی بنتی ہیں، ایک آدمی ایک دن میں کتنے لوگوں کو انٹرویو کر سکتا ہے، اور پھر اگر ہمیں یہ ڈیٹا کلیکشن 1 مہینے میں ختم کرنا ہے تو ایک آدمی کے حصے میں اگر اتنے آتے ہیں تو کتنے بندے چاہیے. I mean we can work out how many people we need for data collection in the stipulated period of time. تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے to determine the number of field worker. دوسرا کام، جب آپ نے نمبر ڈیٹرمن کر لیا تو اب آپ نے ان کا جاب ڈسکرپشن کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور جاب اسپیسیفیکیشن یعنی کس قسم کا بندہ چاہیے. 2 چیزیں ہمیں چاہیے کہ انہوں نے کام کیا کرنا ہے، یعنی ہم وی ول بریک ڈاؤن دیئر ڈیوٹیز انٹو آل دا ٹاسک اسمال اور بگ دیٹ دے ہیو ٹو پرفارم ڈیورنگ دیئر فیلڈ ورک. اس کو ہم جے ڈی یا جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں، یا ایک رائٹ اپ بنائیں گے جس میں ان کی ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہوں گی نمبر 1. اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جاب اسپیسیفکیشنز بنانی ہے، یعنی کہ کس قسم کا بندہ چاہیے، کیا اس کی ایجوکیشن ہو اور کتنا اس کا ایکسپیرینس ہو، اور باقی ریکوائرمنٹس اس کی کیا ہوں. اس کے ساتھ تیسری جو چیز اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی کیا کیریکٹرسٹکس ہوں کہ ہم اس کو فیلڈ ورکر کے طور پر ریکروٹ کر سکیں. اب فیلڈ میں جو بندہ جا کے کام کرتا ہے اس کی کیریکٹرسٹکس عام طور پر کیا ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا ہونی چاہیے. فیلڈ فورس کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ سب سے پہلے دے شوڈ بی ہیلدی، کیونکہ فیلڈ ورک کا کام جو ہے وہ بڑا اسٹرینوس ہے، سخت ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے اسٹیمنا چاہیے. تو اگر آدمی ہیلدی نہیں ہوگا تو جلدی تھک جائے گا، وہ گھوم پھر نہیں سکے گا، اور ڈیٹا کلیکشن ہمارا سفر ہوگا. سو فرسٹ ریکوائرمنٹ is his physical requirement, and that is he should be healthy and fit for the field work. دوسرا, he should be outgoing. Outgoing mean he should be full of initiative, outspoken, courageous. یہ اس کی پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں. کیوں بلا؟ اس نے جا کے فیلڈ میں لوگوں سے رابطہ کرنا ہے، اور جو اسٹرینجرز ہیں جن کو پہلی بار وہ آج تک نہیں ملا ان سے ایک تعلق قائم کرنا ہے، اور
ان سے انٹرپرسنل کمیونیکیشن ڈیولپ کرنی ہے, اچھے تعلقات کرنے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا آپ کو دے. تو دس از دا سیکنڈ کیریکٹرسٹک اور ٹریٹ آف the data collector, that he should be outgoing, we should be having initiative, he should be courageous, he should be confident, he should be able to establish rapport with the strangers, and he should be able to relate with them so that he can develop good interpersonal communication with them to collect data. Third cheez, he should have pleasant appearance. دیکھنے میں اچھا لگتا ہو, اس کی physical appearance بھی اچھی ہو تاکہ رسپونڈنٹ پہ خوشگوار اثر پڑے. جو ایک بہت اہم ضروری کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ہی شوڈ بی کمیونیکیٹو. اس کی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوں. اور کمیونیکیشن سکلز میں ہم کیا چیز شامل کرتے ہیں؟ ہی شوڈ بی گڈ لسنر, ہی شوڈ بی گڈ اسپیکر, ہی شوڈ بی گڈ رائٹر, ہی شوڈ بی گڈ ریڈر. یہ چاروں کے چاروں جو ہیں یہ کمیونیکیشن سکلز میں آتی ہیں. گڈ لسنر, گڈ اسپیکر, گڈ رائٹر اینڈ گڈ ریڈر, یہ چاروں چیزیں اس کے پاس ہوں. کیونکہ فیلڈ ورک میں کمیونیکیشن ہی تو ہے, اس کے علاوہ وہ ایجوکیٹڈ آدمی ہو. اب کتنا ایجوکیٹڈ ہو, ایک تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ڈیٹا جو کلیکٹ کرنا ہے اس کا نیچر کیا ہے, اس کے لیے کتنی ایجوکیشن درکار ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے معیار کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم وہ بی اے ہو, بیچلر ڈگری اس کے پاس ہو, تاکہ وہ جا کے کمیونیکیٹ کر سکے, ریکارڈ کر سکے ڈیٹا کو. آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ ورک میں ریکارڈنگ آف ڈیٹا بھی ہے. سمجھ سکے, کراس کوشچن کر سکے, پروب کر سکے. ہی شوڈ بی, ٹو می دے شوڈ بی بی اے. اور اگر کوئی بہت اچھا لڑکا انٹرمیڈیٹ بھی مل جاتا ہے, اٹس اوکے, آپ اس کو جج کر لیجئے. ہی شوڈ ہیو اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکلس اینڈ گڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. ایک اور اہم کریکٹرسٹک جو ڈیٹا کلیکٹر کی ہے وہ ہے ہی شوڈ بی ایکسپیرینسڈ. یاد رکھیے, اگر آپ ان ایکسپیرینسڈ لڑکے رکھیں گے یا ان ایکسپیرینسڈ ڈیٹا کلیکٹر رکھیں گے تو پھر اس کے کئی ایک جو ہیں وہ نتائج ہو سکتے ہیں. اور جو ریسرچ ہوئی ہے, ریسرچ میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ پتہ چلا ہے کہ ان ایکسپیرینس ڈیٹا کلیکٹرز make coding errors, they misreport, I mean they do not record the data properly. اور چونکہ وہ اچھے تعلقات جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے, کمیونیکیشن اسکل اچھی نہیں ہوتی اور ایکسپیرینس ان کو نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس سے آتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ ان کو ریفیوز کر دیتے ہیں, یہ چپ کر کے چلا آتا ہے, ریفیوزل ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں misreporting, misrecording, miscoding, and refusal rate. Research says that this increases when the data collectors are inexperienced. So therefore, we should hire experienced data collectors or field force. I mean, they should have an experience of 1 year or 2 years so that they are exposed to the field. They know the art of data collection. اب یہ تو ہماری ہوگی ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ کرنے کے لیے یہ سورس آف پیپل کہاں سے آئے گا؟ یہ مختلف سورسز ہیں, لیکن جو عام سورس استعمال ہوتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. آپ اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ دے دیجئے, اپنے ویب سائٹ پہ ایڈورٹیزمنٹ دے دیجئے, اور بعض اوقات لوگ ٹیلی ویژن پہ بھی ایڈورٹیزمنٹ دے دیتے ہیں. تو آپ ایڈورٹیزمنٹ دے دیجئے کہ آپ کو فیلڈ فورس چاہیے جن کی جو ہے نا وہ ڈیٹا کلیکشن اس کا مین جاب ہوگا, یا ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے یہ ہے, ان کی کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے, ایکسپیرینس یہ ہونی چاہیے, پرسنالٹی ٹریٹس یہ ہونے چاہیے. دین پیپل ول اپلائی ٹو یو, دین یو ٹیک اسمال ٹیسٹ, اور ٹیسٹ کے بعد آپ پھر ان کا انٹرویو لیجئے, ان کی ایویلیوشن کیجئے, اور جتنے لوگ آپ کو چاہیے اتنے آپ ریکروٹ کر لیجئے. تو ریکروٹنگ از دا فرسٹ ایکٹیویٹی ان دا پرسنل provision and personnel selection. And then the second thing that we will do with regard to personnel is the training. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ میں ہم کیا کرتے ہیں. ٹریننگ آف دا فیلڈ فورس از کریٹیکل, بہت اہم ہے, اور اس کی طرف توجہ
پوری دینی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے ہی جا کے ڈیٹا کلیکٹ کر کے لانا ہے. اگر یہ خود ٹرین نہیں ہوں گے، ان کو ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا آرٹ ہی نہیں آتا، ان کی کمیونیکیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، تو پھر ایکوریسی آف دا ڈیٹا کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ Therefore, training must be given, and a little bit of training must be given even to the experienced people. کیونکہ وہ ایکسپیرینس ان کا فیلڈ کا ہے لیکن اس پروجیکٹ کا نہیں ہے جس پروجیکٹ کے لیے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ٹریننگ ہے یہ پرسنلی دینی چاہیے اور کسی ایک سینٹرل لوکیشن پہ کسی ایک کمرے میں سارے فیلڈ فورس کو ٹریننگ دینی چاہیے انکلوڈنگ دا سپروائزر. اور یہ کرتے ہم کیوں ہیں؟ تاکہ جو ان کا ڈیٹا کلیکشن کا جو طریقہ کار ہوگا وہ اسٹینڈرڈائز ہوگا. مختلف ڈیٹا کلیکٹر مختلف طریقوں سے جو ہیں وہ ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے. دیر ول بی این ایلیمنٹ آف یونیفارمٹی، اور آپ کو بعد میں ڈیٹا ٹیبولیشن اور ڈیٹا انالیسس کرنے میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوگی. ان فیلڈ فورس کو جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں اس میں کون سی مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم کور کرتے ہیں یا جن کی ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. شروع ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ رسپونڈنٹ سے انیشل کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے. رسپونڈنٹ کون ہے؟ جس کو آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، یا جس کو آپ میلڈ کویسچنر بھیج رہے ہیں، یا جس کو آپ ٹیلیفونیکلی انٹرویو کر رہے ہیں، وہ آپ کا رسپونڈنٹ ہے. تو اس کا انیشل کانٹیکٹ کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے تو آپ نے ان سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اپوائنٹمنٹ لینے کا کیا طریقہ ہے، اس کو کنفرم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور جب آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں گے تو پھر آپ نے جانا ہے، ان سے ملنا ہے. تو پھر اس وقت جو آپ کا پہلا اوپننگ ریمارکس ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کیسے آپ ہیلو ہائے کریں گے؟ کس طرح سے آپ ان کو پوچھیں گے کہ سر میں آپ سے بیٹھ جاؤں، اب بیٹھ کے آپ سے میں بات کر لوں، اور تاکہ یہ ساری باتیں آپ اس طرح سے کریں گے کہ وہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ میکسیمم کوآپریٹ کرے. یعنی ہم یہاں پر انٹرپرسنل سکلز دکھاتے ہیں اور کوآپریشن جو ہے اس کو ایلیسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے میکسیمم کوآپریٹ کرے. تو وی گیو ٹریننگ ہاؤ ٹو ڈو انیشل کانٹیکٹ انکلوڈنگ دا اپوائنٹمنٹ اینڈ دا اوپننگ ریمارکس وین یو میٹ دا رسپونڈنٹ. گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ اور گڈ آفٹرنون. May I say it, and I'm Mr. So and so and we will talk about this, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہم ان کو بتاتے ہیں. پھر we give training about the observation as well. اگر ہمارا ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ آبزرویشن ہے تو ہم آبزرویشن کے بارے میں بھی ان کو ٹریننگ دیں گے کہ آبزرویشن کس طرح سے کرنی. Then we give training how to ask questions. یہ دیکھیے انٹرویو میں بہت امپورٹنٹ ہے. Questioning is an art. سوال پوچھنا بھی ایک آرٹ ہے، کیونکہ آپ نے وہ سوال کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ سوال کرنا آتا ہے کلیئرلی تو پھر آپ کو وہ جو بائسز کریٹ ہوتے ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یو گیٹ ڈیویڈنڈ ان ٹرمز آف بائس فری آبزرویشن. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اچھے سوالات پوچھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یو شوڈ بی کوائٹ فیملیئر ود دا کویسچنیئر جو آپ نے بنایا ہوا ہے، جو آپ کے پاس ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ پڑھیں، پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہو، اور کویسچنس کی نیچر، کویسچن کی ورڈنگ، یہ ساری آپ کو فیملیئر ہونی چاہیے. پھر آپ نے کویسچن پوچھتے ہوئے جس آرڈر میں، جس ترتیب میں کویسچنز لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب میں پوچھنے ہیں. یاد رکھیے، یو ڈونٹ ہیو ٹو مکس دا آرڈر اور سیکوینس آف دا کویسچنس. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایک آنسر شیٹ بھی بنی ہوئی ہے اور وہ آنسر شیٹ پہ آپ نے ان کو ریکارڈ کرنا ہے، اور وہ بھی ایک سیکوینس سے بنی ہوئی ہے. اور اگر آپ کویسچنس کا سیکوینس خراب کر دیں گے اور آپ کی آنسر شیٹ علیحدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کویسچن کا جواب کسی اور کویسچن کے خانے میں لکھ رہے ہوں. اس لیے آپ کویسچنس کا آرڈر مت تبدیل کیجیے، اسی سیکوینس میں پوچھیے. اگلی بات جو آپ نے کویسچن پوچھنا ہے تو آپ نے اسی ورڈز میں، ایگزیکٹ ورڈنگ میں آپ نے سوال پوچھنا ہے یا پڑھنا ہے. آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ورڈز اگر بدل دیے تو ورڈز ہیو میننگز. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پوچھنا کچھ تھا، اب اس کا میننگ بدل گیا ہے
اور جواب اس کا کوئی اور ہے. سو وی ہیو ٹو آسک دا کوسچنز ان ایگزیکٹ the same words, exactly the same words in which the question is written. اس کے علاوہ جب آپ سوال پوچھ رہے ہو تو بڑا آہستہ آہستہ پوچھیے, بڑی تیزی سے سوال مت بولیے تاکہ آپ کا رسپونڈنٹ اس کو سمجھ جائے. If you are reading it, read it slowly. And if you are not reading, even then you should speak slowly تاکہ ان کو جوابوں کا جو ہے وہ سوچنے کا موقع مل جائے اور پتہ چل جائے. Then if you understand or if you think that the respondent has not understood the question, then repeat the question. بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ نے سوال پوچھا اور وہ جو رسپونڈنٹ ہے آپ کو چہرے سے یہ تاثر دے رہا ہے کہ جی مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی, پھر آپ سوال دوہرا دیں. دہرانے سے اس کو پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا پوچھیں. And don't mind to repeat it for the third time if it is needed. So repeat. First of all, read slow, ask slow, and then if you think that he is not understood, then repeat the question. Or pھر in the asking of the question, there is one kind of question جس کو ہم probing question کہتے ہیں. تو آپ نے probe بھی کرنا ہے. آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو بعض چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی, بعض چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, تو ان کی پروبنگ کرنی ہے. یہ پروبنگ ہم کیوں کرتے ہیں؟ پروبنگ ہم کرتے ہیں کہ سوال کو جو ہم نے دیا اس کا جواب اس نے دیا, وہ جواب کنفیوزنگ ہے تو ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں would you please tell me more about it? یا I do not quite understand it. اب یہ ایک پروبنگ کویسچن ہے آپ تاکہ وہ دوبارہ آپ کو بتائے, کلیریفائی کرے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اور مٹیریل چاہتے ہیں, یعنی پہلے انہیں بتا دیا لیکن کچھ چیزیں ابھی جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں, ان پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ پھر ایک سائڈ کا کویسچن کر سکتے ہیں. اینی تھنگ ایلس سر. اب اینی تھنگ ایلس جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پوچھ رہے ہیں کچھ اور بتائیں. یا آپ کہتے ہیں اینی ادر ریزن, تو یہ بھی ایک اس کو انلارج کرنے کے لیے ہوتا ہے, یا ایکسپلین کرنے کے لیے ہوتا ہے. یا یہ ایسا کوئی انہوں نے ایک لفظ پوچھا بولا اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک لفظ ہے جس کی تشریح چاہیے, یو وانٹ ایکسپلینیشن, تو آپ کہتے ہیں وٹ ڈو یو مین بائی دس سر, اس سے کیا مطلب ہے, تو پھر وہ اس ٹرم کو, اس سینٹینس کو, اس فریز کو ایکسپلین کرے گا. سو واٹ ایم سیئنگ از کہ پروبنگ کویسچن ہم ریسپونڈنٹ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کلیریفائی کرے چیزوں کو میگنیفائی کرے, چیزوں کو انلارج کرے, چیزوں کو ایکسپلین کرے, اور ہمیں جوابات لکھنے میں آسانی ہے. اب پروبنگ کویسچنز جو پوچھے جاتے ہیں اس کی ٹیکنیکس وہی ہیں مور اور لیس. ایک تو یہ ہے کہ ریپیٹ دا رپلائی اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, اور آپ اسی کے الفاظ میں آپ وہ ریپیٹ کرتے ہیں جو اس نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں سر آپ نے یہ جواب دیا ہے, اور اگر میں صحیح سمجھا ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے, یعنی اگر آپ صحیح نہیں سمجھے تو وہ کہہ دے گا نہیں جی میرا مطلب یہ نہیں ہے, میرا مطلب کچھ اور ہے, اور وہ پھر آپ کو کلیریفائی کر دے گا. اور اگر جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کویسچنس کو اسی طرح سے بتا دیں جس طرح سے آپ نے پہلے کیا. اچھا, پروبنگ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, جواب جب اس نے دے دیا آپ کے سوال کا, آپ تھوڑی دیر کے لیے پاز کر لیتے ہیں, سائلنس اختیار کرتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں, اور ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی, تو وہ اس کو بھانپ لیں گے جو رسپونڈنٹ ہے, اور رسپونڈنٹ پھر آپ کو اس کو وضاحت کر دیں گے. یا بعض اوقات آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ مزید ایکسپلین کیجئے, تو بھی وہ بتا دیتے ہیں. یعنی کہ ایک پاز, وقفہ, خاموشی تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک قسم کا پروبنگ ٹیکنیک ہے. لیکن یہ یاد رکھیے ایسی نگاہوں سے مت دیکھیے کہ اس کے لیے امبیرسمنٹ ہو جائے, وہ انسلٹڈ فیل کرے, یا یہ ہے کہ وقفہ بہت لمبا نہ ہو. تو یہ ایک پروبنگ طریقہ ہے کہ آپ وقفہ یا سائلنس اختیار کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ رسپونڈنٹ کو پروب کرتے ہیں
لیکن اس کی تھوڑا سا موریل بھی بوسٹ کرتے ہیں. مطلب ہے آپ چاہتے ہی ہیں کہ وہ کچھ اور چیز بھی بتائے یا زیادہ بتائے، لیکن آپ اس کو ری ایشور کراتے ہیں کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا. آپ کہتے ہیں سر ان دس کوشچن دیر از نو رائٹ اور رانگ آنسر، جسٹ what do you mean? I want to know. What do you mean? What is your view? I want your opinion. اس قسم کی بات کریں اور ساتھ ہی یہ کہہ دیں جی کہ اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ غلط ہے یہ صحیح ہے، صرف آپ اپنی رائے دے دیجیے. ری ایشورنس اس کو ہو جاتی ہے کہ جو میں بات کہوں گا اس کو ایز اٹ از نوٹ کر لیا جائے گا اور اس کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ کام کرنے کے لیے یعنی پروبنگ کوشچن کرنے کے لیے یہی فریزز ہم استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا I don't quite understand, is there any reason, anything else sir, what do you mean, would you please explain, would you please tell me more about it. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ probing questions میں کرتے ہیں. جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر چکے ہوں یعنی کہ سوالات پوچھ چکے ہوں، probing question پوچھ لی ہم نے، اب باری ہے ڈیٹا کو ریکارڈ کرنے کی. انفیکٹ یہ سیکوینس میں نہیں آتا، ڈیٹا ریکارڈ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں ہے کہ سارا انٹرویو سن لیا اور پھر ریکارڈ کیا، نہیں، وی ہیو ٹو ریکارڈ اٹ ڈیورنگ دا انٹرویو، ساتھ ساتھ ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ ریکارڈنگ بڑی سمپل سی چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بہت ساری مسٹیکس اس میں ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ کے کیا گائیڈ لائنز ہیں، کیا ٹپس ہیں جو ہمیں جاننے چاہیے اور جس کی ہمیں ٹریننگ اپنی فیلڈ فورس کو دینی ہے. اور وہ ٹریننگ میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ جب آپ انسٹرکچرڈ کوشچنز پوچھ رہے ہوں، اوپن اینڈڈ پوچھ رہے ہوں، تو جو وہ جوابات دے رہے ہیں آپ نے ان کو انہی الفاظ میں ریکارڈ کرنا ہے، اس کو ہم وربیٹم کہتے ہیں، اسی کے الفاظ میں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں نہیں لکھنا. یا تو یہ ہے کہ آپ ویڈیو ٹیپ کر لیں، آڈیو ٹیپ کر لیں اور پھر جا کے آفس میں لکھیں. لیکن اگر آپ وہاں انٹرویو ان رسپونڈنٹ کے پاس بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں. نمبر 2، جب آپ ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہوں تو ریکارڈ کرنے سے پہلے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹا ہے وہ سب سے پہلے ریکارڈ کرنا ہے، چاہے وہ پیڈ ہے چاہے وہ شیٹ ہے. یعنی کیا کہ آپ کس کا انٹرویو لے رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، ڈیٹ کون سی ہے اور انٹرویور کون سا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ کون سا انٹرویو کس دن کس نے لیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ لکھتے ہیں. اور بعض اوقات ایک وقت میں کئی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ پروجیکٹ کا نام بھی لکھتے ہیں. جب آرگنائزیشن جو ہے بہت سارے انٹرویوز کروا رہی ہو تو ایک آدمی اگر مختلف پروجیکٹس کے انٹرویو کر رہا ہے تو پھر پروجیکٹ کا نام بھی آپ لکھتے ہیں یا پروجیکٹ کوڈ اگر کوئی ہے تو وہ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے اس ڈیٹا کو تفصیل سے ہم لکھتے ہیں، جتنا ایلیبوریٹڈ جتنا ڈیٹیلڈ ہم لکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو سمرائز نہیں کرتے، سمری اس کی نہیں لکھتے، آپ بلکہ ڈیٹیل لکھتے ہیں. کیونکہ آپ سمری کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں چھوڑ جائیں، امپورٹنٹ چیزیں، تو تفصیل سے لکھیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا بہتر تو آپ اس کو آڈیو ٹیپ کر لیجیے اس کی اجازت سے، لیکن لکھنا ہے تو پھر بڑے تفصیل سے لکھیے. اور اس میں یو شوڈ انکلوڈ ایوری تھنگ، دا اسٹیٹسٹکس، دا نیومیریکلز، دا کوالٹیٹیو، وٹ ایور ہی سیز یو شوڈ ریکارڈ دیٹ. اور جو آپ نے پروبنگ کی تھی اس کے کامنٹس بھی اس میں لکھیے. اور جب آپ لکھ چکے ہوں سوال کا جواب تو آپ ایک بار وہ پڑھ کے سنا دیجئے کہ سر آپ نے یہ کہا ہے، اور آپ اس کو ریپیٹ کر دیجیے. اگر اس میں کچھ وہ ایڈیشن چاہتے ہوں گے یا ڈیلیشن چاہتے ہوں گے یا ڈفر کرتے ہوں گے تو وہ آپ کو کہیں گے نہیں بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا، یا آپ یہ بھی لکھ لیجئے، یہ بھی ضروری ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیجئے، یا اگر آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کو ٹیپ ری پلے کر کے سنا دیجئے. تو ریکارڈنگ آف ڈیٹا جو ہے، ریکارڈنگ آف ریپلائز جو ہے، ریکارڈنگ آف رسپانسز جو ہے، ریکارڈنگ آف آنسر جو ہے،
It is very important task within the field work for which the training must be applied, اور اس ٹریننگ کی ایک بار اس کو ریہرسل بھی کرائیں. جب آپ انٹرویو کر رہے ہیں، ریکارڈنگ ہو گئی، سوال آپ نے پوچھ لیے، اب وقت ہے انٹرویو کو ٹرمینیٹ کرنے کا. آپ نے یہ کر لیا ہے تو آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ اس وقت تک انٹرویو آپ نے کلوز نہیں کرنا جب تک کہ سارے کا سارا ڈیٹا آپ کلیکٹ نہ کر لیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسپونڈنٹ سے جب تک آپ سارے سوالات نہ پوچھ لیں، درمیان میں نہ چھوڑ دیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک طرح کی چیٹنگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیٹا کی ایکوریسی نہیں رہتی. تو جب آپ نے سارے سوالات پوچھ لیے تو اب آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیجئے، لیکن ٹرمینیٹ یعنی کلوزنگ سے پہلے آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے، اپریشیٹ کیجئے ان کے کوآپریشن کو. تعاون انہوں نے کیا، آپ کو ڈیٹا دیا، آپ کی ریسرچ مکمل ہو گئی. جسٹ say some appreciating sentences and thank him from the core of your heart that he cooperated with you, اور تاکہ اس کی بھی ایک اچھی فیلنگ ہو، گڈ فیلنگ کے ساتھ اس کو ٹرمینیٹ کریں. اگر آپ ٹیلی فون پہ انٹرویو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے چند ایک باتیں اور بھی کرنی ہیں ٹرمینیٹنگ سے پہلے، بلکہ بہت پہلے. سب سے پہلے تو آپ نے اس ٹیلی فون نمبر کو ویریفائی کرنا ہے کہ جی اسی نمبر سے وہ بول رہے ہیں جو آپ نے سیمپلنگ میں لیا تھا. یعنی ٹیلی فون نمبر ریکنفرم کر لیں کہ جی آپ کا نمبر یہ ہے. کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن ڈیٹا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم کلائنٹ کو پروو کر سکیں، اپنے مینیجر کو پروو کر سکیں، اور اس کی ڈیٹا کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ ویلڈ ہو جائے. پھر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بڑی پراپرلی لینی چاہیے ان کی. ہمارے ملک میں پہلے ہم ٹیلی فونک انٹرویو کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، تو جو ڈیٹا ہے ٹیلی فون پہ لینا بڑا مشکل ہے، لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے اور بغیر اپوائنٹمنٹ پہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا. تو یو شوڈ ہیو اپوائنٹمنٹ، پراپر اپوائنٹمنٹ، اینڈ یو شوڈ کال اکارڈنگ ٹو دا اپوائنٹمنٹ. ٹیلی فون کے انٹرویو میں آپ کو کرٹیس ہونا ہے، پولائٹ ہونا ہے، بڑی اچھی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ تو وہاں نہیں ہے اور لوگ آپ کی شخصیت کا اندازہ جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے لگائیں گے، آپ کی آواز سے لگائیں گے. اور ایسے کریں جیسے یو آر پٹنگ اسمائل ان یور وائس، یا آپ ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے ہیں. آپ کا منہ چڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ بڑے سافٹ اسپوکن آدمی ہیں، اور آپ انٹرویو جب کریں گے تو بڑا سافٹلی آپ نے بولنا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے، اسپیک ویری کلیئرلی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیس ٹو فیس میں تو لوگ چہرہ دیکھ کے الفاظ کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہاں ٹیلی فون ہے، اور ٹیلی فون میں جو کلیئرٹی ہے یہ الفاظ کی، سینٹینسز کی، یہ بہت ضروری ہے. اینڈ ایسے نہ لگے کہ جیسے آپ بہت بورڈ شخصیت ہیں، یا انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو انٹرویو کرنا نہیں آتا. ڈونٹ ساؤنڈ بورڈ. اس کے علاوہ جب آپ ٹیلی فون پہ بھی آپ ٹرمینیٹ کرنے لگیں، ٹرمینیٹ اٹ پراپرلی سو دیٹ the respondent has a good feeling. He has a feeling of contribution, and he should be happy that you are obliged to him, you are thankful to him, and then you terminate the interview. آج ہم نے فیلڈ فورس اور فیلڈ ورک کا ایک امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اور وہ کیا ہے کہ فیلڈ ورک کیا ہوتا ہے، فیلڈ فورس کیا ہوتی ہے، اور اس میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو پلان کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ٹائم شیڈولنگ کیسے کی جاتی ہے، یعنی کون کون سی ایکٹیویٹی کون سے وقت ہوگی، کتنا اس پہ کتنے دن لگیں گے، کتنے ہفتے لگیں گے، اور پھر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ منی کتنی خرچ ہوگی. اس میں ہم نے اس کا بجٹ بنایا کہ ہر ایکٹیویٹی پہ کتنا وقت صرف ہوگا، کتنے پیسے صرف ہوں گے. اس میں کاسٹ آئٹمس ہم نے دیکھے، سیلریز ہیں، ویجز ہیں، مٹیریلز ہیں، ٹیلی فون ہے، اور مسلینیس ہیں، ٹریولنگ ہے، لاجنگ ہے. یہ سارا ہم نے بجٹ بنایا سو ایز ٹو کنٹرول آور ایکسپینڈیچر. اس کے علاوہ ہم نے کہا
کہ پرسنل جو ہیں، پرسنل ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اور پرسنل میں ہم نے دیکھا کہ کتنے پرسنل ہمیں چاہیے، ان کو ہم سلیکٹ کیسے کریں گے۔ سلیکشن میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ہے وہ بڑی بڑی ڈیوٹیز جاب ڈسکرپشن کی شکل میں لکھتے ہیں، اور جاب ڈسکرپشن کے ساتھ اس کی جاب اسپیسیفکیشن بناتے ہیں، پھر اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں کہ کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، یعنی کہ فیلڈ فورس جو ہے، لڑکے جو ہیں وہ ہیلدی ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، اور اس میں اسٹیمنا ہوں، آؤٹ گوئنگ ہوں، کریجیس ہوں، پولائٹ ہوں، کمیونیکیٹو ہوں، اور آنیسٹ ہوں، ڈیڈیکیٹڈ ہوں۔ یہ سارے کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اور یہ کرنے کے لیے ہم ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، ویب سائٹ پر ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں، اخبار میں لوگ اپلائی کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں انٹرویو کے ذریعے سے، اور اس کے بعد ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ ٹریننگ میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ ورک۔ واٹ آئی مین ٹو سے از کہ اگر وہ فیس ٹو فیس انٹرویو کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، اس کی ٹریننگ ذرا مختلف ہوتی ہے، میڈ کویسچنرز کی علیحدہ ہوتی ہے، اور ٹیلی فونک انٹرویو کی علیحدہ ہوتی ہے۔ لیکن چند ایک باتیں جو کامن ہیں وہ یہ ہیں کہ کویسچن کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں، اور پروبنگ کویسچنز کیا ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا ایگزیکٹ ورڈز میں پوچھنا چاہیے، اسی سیکوینس میں پوچھنا چاہیے، تمام کویسچنز پوچھنے چاہیے۔ پھر ہم نے پروبنگ کویسچنز کی بات کی کہ ہم کلیریفائی کرنے کے لیے، میگنیفائی کرنے کے لیے، انلارج کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کے پروبنگ کویسچنز پوچھتے ہیں، اور جب ہم پروبنگ کویسچنز پوچھ لیتے ہیں پھر ہم ان کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ریکارڈ کے لیے ہمارے پاس فارمز ہوتے ہیں، پیڈز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ویڈیو آڈیو ہوتی ہے، ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ چند باتیں جو ہم نے پڑھی کہ اس کی ریکارڈنگ ڈیورنگ دا انٹرویو اور ڈیورنگ ڈیٹا کلیکشن ہونی چاہیے، بعد میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، ہم بھول سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، اس کے ورڈز میں کریں، جو ورڈز رسپونڈنٹ کے ہیں اسی ورڈز میں کریں، اور پھر جو ہے ان کو جو ہے وہ سمرائز نہ کریں، ڈیٹیلڈ کریں، اور اس کے علاوہ ان کو وربیٹم ان کو سنا دیں کہ جی یہ ہے، اور سنانے کے بعد ان کے کامنٹ لیں، اور آخر میں ہم ڈیٹا کلیکشن کو یا انٹرویو کو ٹرمینیٹ کیسے کرتے ہیں؟ بوتھ ٹیلی فونک انٹرویو اینڈ فیس ٹو فیس انٹرویو۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کی اپریشیٹ کریں گے، تھینکس ادا کریں گے، تاکہ ان کو ایک گڈ فیلنگ ہو کہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، انہوں نے کوآپریٹ کیا، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا، ملکی ڈیولپمنٹ میں ہمارا ساتھ دیا، اور اس کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے۔ اگر ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں تو بھی ہم اس کو کلوز کریں گے۔ ہم اس کا ایک حصہ بعد میں پڑھیں گے جو کہ ہے پرفارمنس ایویلویشن اینڈ کوالٹی کنٹرول ان دا فیلڈ فورس، اور وہ ہم اگلے لیکچر میں لے لیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔